سو حسد کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گے, ڈیفائن کر دیں کہ کون سی فیلنگ ہے جو کہ گناہ آپ کو. ہاں, سو زیادہ سمجھانے کے لیے میں اینگر سے اس کو میں وہ کرتا ہوں. اینگر کین بی سم تھنگ, کسی نے آپ پہ انجسٹس کی ہے, کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے اور آپ کو اس کے ریئیکشن میں آپ وہ کریں. بٹ حسد از ناٹ دیٹ. حسد میں کسی نے آپ پہ ظلم یا زیادتی نہیں کی, بلکہ کسی پہ احسان یا کسی کی ترقی یا کسی کو بھلا دے کے آپ کا حسد مینلی آتا ہے ویکنس یا شیکی تقدیر پہ ایمان سے, کہ اللہ تعالیٰ نے ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں کی مینلی, اس کو کیوں ملا اور مجھے کیوں نہ ملا. تو یہ ہائٹنڈ سیلف کانشیسنیس, نارسسٹیکل اینڈ جو انسان کی اپنی جو انسان سیلف فوکسڈ ہوتا ہے نا. تو کبھی کبھار یعنی ایسا بھی ہے کہ آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ لی, کوئی نعمت ہے, آپ کے اندر یہ ڈیزائر پیدا ہوئی کہ اس سے چھن جائے اور آپ کو مل جائے, اور یہ بھی شیخ کہ میں اس کا زیادہ حقدار تھا, میں اس فلاں چیز کا زیادہ بڑا حقدار تھا کہ مجھے ملتی, لیکن اس کو مل گئی ہے. تو اس نے آپ پہ کوئی ظلم نہیں کیا, اس نے آپ پہ کوئی ناانصافی نہیں کی, لیکن یو ڈیزائر کہ وہ اس کے پاس نہ ہو اور آپ کو ملے. دوسری بات, حسد کو آئیڈینٹیفائی لیٹمس جیسے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ حسد ہے کیا. کسی شخص کسی کا یعنی لا الہ الا اللہ, کتنے عجیب دل کی نا, یہ کتنا مردہ حالت ہے دل کی, کتنی گندی حالت ہے, اس کے بارے میں برا ڈیزائر کرنا کہ اس پہ آفت آ جائے, یا اس کے ایکسیڈنٹ کی سن کے خوشی ملے, یا اس بھائی کو کسی پرابلم میں دیکھ کے آپ کو خوشی ملے, یا حالانکہ اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں, بس آپ کی بس وہ ایک وہ کیا اسے کہتے ہیں سیڈسٹک اپروچ ہے. جی اچھا, اس میں لیکن ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو نا پھر یہ فائدہ پہنچے تو آپ کو تکلیف بھی ہو ساتھ ساتھ. ہاں, لیکن یہ اس کے اندر آپ نے جو اینگر والی چیز کی نا, ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ اگر آپ اس کو دیکھیں نا, یہ بندہ کہے گا اچھا یار کس کے خلاف ایسی جنرلی ایک نارمل بندہ ہے, وہ کسی رینڈم کچھ لوگ ہوں گے, ہاں ان کو کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ وہ باہر سے یونیورسٹی میں گئے, ایک بندے کے پاس اچھی گاڑی, ایسی چیز دیکھی جو آپ جانتے نہیں, آپ کو ویسی ہوا. لیکن موسٹ کیسز میں نا یہ حسد ڈیولپ ہوتا ہے اگینسٹ سم ون جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کا نا تھوڑا ٹرکی یا رف پاسٹ رہا ہو. جیسے میں کہتا ہوں کہ نا آپ کو حسد ایلون مسک یا بل گیٹس یا جیف بیزوس سے نہیں ہوگا, چاہے جتنا زیادہ مال ہے ان کا. آپ کو حسد اپنے کزن سے, آپ کے کولیگ سے, اپنے فیملی میں, اپنے دوستوں میں ہی کسی نہ کسی, بیکاز اور وہ اگر آپ کے 10 دوست ہیں نا, آپ کو شاید 2 دوستوں کی ترقی سے جنون خوشی ہو رہی ہے, لیکن ایک کی نہیں ہو رہی, بیکاز یو ہیو سم تھنگ اس کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے. سو اٹس ناٹ ٹوٹلی کہ بالکل رینڈم ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ٹو آئیڈینٹیفائی کرنا, کیونکہ سبحان اللہ یہ کبھی کبھار نا ہم سبحان اللہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو ایسا دھوکے میں ڈالتا ہے نا کہ آپ کو دوسرے کے بارے میں نا آپ یہ نہیں, اچھا کبھی کبھار آپ کو یہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ یار اس سے کوئی نیکی وہ خیر کی چیز چھن جائے یا اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے, بٹ جب برا ہوتا ہے نا تو اندر سے خوشی ہوتی ہے. یہ کیونکہ اس سے پہلے نا بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں حسن نہیں, میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ یہ ہو, اینڈ آپ اپنے آپ کو نا سیلف ٹاک کر کے اپنے آپ کو نا اس سے نکال دیتے ہیں. بٹ سبحان اللہ یہ جو فیکٹر ہے نا سب سے آسان جج کرنا, ایک ہمارے ٹیچر تھے, انہوں نے کہا تھا, کہتے کہ اس طرح کی چیزوں کو چیک کرنے کا ایک اور بڑا طریقہ ہے, کیا آپ اس شخص کو جس کو آپ کو لگ رہا ہے شاید حسد ہے یا نہیں ہے یا جیلسی ہے, تو آپ چیک کریں کیا آپ کے لیے آپ اس شخص کے لیے جینوئنلی دل سے دعا کر سکتے ہیں. کین یو میک دعا فار دیٹ پرسن؟ اگر آپ کو لگتا ہے نا نہیں کر سکتے تو اسٹارٹ میکنگ دعا فار دیٹ پرسن جینوئنلی, تاکہ آپ کے دل صاف ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ آپ اپنی کسی دشمن کے لیے نا دل سے دعا نہیں کر سکتے, بڑا مشکل ہے. تو اگر آپ کے دل میں حسد ہے یا ایون بلکہ اگر وہ بہتر پتا ہے اگر کینہ اور بغض جو ہے وہ بھی اسی سیم کی سارٹ آف شوٹس ہیں. اچھا اس میں ڈبل فائدہ ہے, جب آپ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کا دل نرم بھی پڑ جائے گا, پلس جو فرشتے ہیں وہ آپ کے حق میں دعا کریں گے, جس سے زیادہ پاسبلٹی بنتی ہے کہ انشاءاللہ آپ راہ ہدایت پہ آ جائیں. علماء لکھتے ہیں کہ فرشتے آپ کے حق میں جو دعا کریں گے وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کتنے سنسیئرلی اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سو دا مور سنسیئر یو آر ود یور بردر, اتنی ہی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے حق میں دعا. اچھا دیکھیں دین کتنا زبردست ہے, واللہ آئی ایم تھنکنگ. ابھی ہم نے حسد کی بات کی کہ جی حسد جس بندے کے دل میں آ جاتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے لکڑی کو جلا دیتی ہے. اب آپ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں, آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی,
الحمدللہ کہہ دیا, اس کو دعا دے دی, اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ مجھے بھی عطا کر دیں, یعنی آپ بھی ایڈ کر دیں کہ اے اللہ مجھے بھی عطا کر دیں, تو الحمدللہ آپ حسد کی کیٹیگری سے باہر آ جاتے ہیں. یعنی تھوڑا سا آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ کہنے والا اور سننے والے جو سن رہے ہیں, بس تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کریں, انشاءاللہ اس سے ہوگا کیا, آپ کی زندگی میں مزید برکت پڑ جائے گی. سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں نا, وہ ہر بندے کو کانشیس ہونا چاہیے, اور یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ میں تو ایسا نہیں ہوں. ہاں جی, حسد از ریئل, کینہ, بغض, jealousy از ریئل, اینڈ اٹ افیکٹس ایوری ہارٹ. ایٹ لیسٹ شیطان اٹیکس ایوری ہارٹ, آئی وڈ سے, ود ریگارڈس ٹو اٹ. میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, سبحان اللہ, میں تیرے سیدھے راستے پہ کھڑا ہوں گا. یعنی وہ کلبز یا پبز میں نہیں کھائے گا حاسدین کو زیادہ اتنی. شیطان خود جو ہے نا حاسد تھا نا مینلی برو. بالکل شیطان کا جو اوریجنل سین تھا وہ حسد ہی تو تھا, جیلسی تو تھا. اور شیطان کیا عبادت گزار نہیں تھا؟ کیا اس کو علم کی کمی تھی؟ کیا وہ اللہ کے مقرب لوگوں میں سے نہیں تھا؟ تو عابدین, زاہدین, صائمین, خاشعین کو حسد ہو سکتا ہے, اور زیادہ ہو سکتا ہے, کیونکہ شیطان سنف کرتا ہر انسان کو. اچھا, میں اور ہم سے زنا تو نہیں کروا سکتا نا پرابلی. انشاءاللہ اللہ سے میری امید ہے کہ ہم شرک میں نہیں پڑیں گے, ہم زنا میں یا بدعت میں نہیں پڑیں گے. ایک صالح آدمی کی میں آپ کو بتاؤں, انشاءاللہ آپ کنٹینیو کیجیے گا. یعنی آپ نے زاہدین کی بات کی, امام شافعی ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ, تو ان کے کچھ اسٹوڈنٹ آئے, 2 اسٹوڈنٹ آئے, رائٹ. ایک اسٹوڈنٹ ایسا تھا جو کہ نالج میں پیک پہ تھا, رائٹ, اور ایک اسٹوڈنٹ زہد میں, تقوی میں ماشاءاللہ بہت آگے تھے. امام شافعی نے فیصلہ دیا, وصیت کی کہ میرے جانے کے بعد نا جو کلاس ہے, جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے, وہ میرا یہ اسٹوڈنٹ پڑھائے گا جو تقوی میں اور زہد میں آگے. جس اسٹوڈنٹ کے پاس علم بہت زیادہ تھا نا, شیخ ان کا بھی بہت بڑا نام ہے, تو ان کو نا یعنی نریشنز بتاتی ہیں, ان کو اتنا برا لگا, انہوں نے اپنا مذہب چینج کر لیا. واللہ شیخ, these things actually tell you, your status. یعنی دیکھیے, یعنی ان کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ گئی. اس میں آپ کو ایک چیز ایڈ کروں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس شخص آیا, انہوں نے کہا شیخ یہ فتویٰ دیں اس معاملے میں. تو شیخ نے جب کوشچن پڑھا نا, اٹ واز ریلیٹڈ ٹو زہد اینڈ تقویٰ, شیخ نے کہا کہ یہ آپ اس بندے سے آ کے پوچھو, ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. تو انہوں نے کہا شیخ وہ تو مفتی بھی نہیں ہے, عالم بھی نہیں ہے, آپ مفتی ہیں. کہتے ہیں بٹ ہی ہیز دا فروٹ آف نالج, تقویٰ. تو یہ سوال اس سے جا کے پوچھو.